अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? 18 का दिन भी गुजर गया, शाम आ गई। ख़बरें हमारे पास हैं, बहुत अच्छी अहम ख़बरें भी हैं। लेकिन सबसे पहले तो सर जी, हम जो चौधरी शरीफ साहब हैं DGISPR, उसने जो करारा जवाब दिया है ना इंडिया को, इससे पहले इतना बड़ा करारा जवाब नहीं मिला। उसने क्या कहा है? उसने कहा है जी कि अगर पानी रोका तो वो करारा जवाब दिया जाएगा कि मोदी की 10 नस्लें भी याद रखेंगी। इतना बड़ा सख्त जवाब। ये जो पानी रोकने वाली बात है ना, ये एक बंदे का आप पानी नहीं रोक रहे, 24 करोड़ आवाम का आप पानी रोक रहे हैं। इसको आप इजी ना लें, आप रोक के दिखाएं पानी। आप सर जी, आज का जो लहजा था ना उनका, वो फाते वाला जो लहजा होता है ना, फाते, जो बंदा जीत के आता है तो उसका बॉडी लैंग्वेज और उसकी सारी चीज़ डिफरेंट होती है। तो उन्होंने कहा जी कि हम अमन के खां हैं, लेकिन हम अब इनको पिंड दा चौधरी नहीं मनते। असी इनू एशिया दा चौधरी नहीं रहा। और ना सिर्फ हम नहीं मानते, अब तो भूटान ने भी कह दिया है, बांग्लादेश ने भी कह दिया है, नेपाल ने भी कह दिया है, श्रीलंका ने भी कह दिया है, मालदीव ने भी कह दिया है। कौन रह गया पीछे? ये सब एक तरफ हो जाएंगे। और अब इसकी मोदी की जो गुंडागर्दी है ना, मोदी से पहले भी हुकूमतें आई हैं, LK अडवाणी, वो सिंह, तो फलाना, तो बड़े अच्छे अच्छे तल्लुकात रहे हैं। बस पे आ गया था, वो बस पे आया था ना। तो मोदी का ज़रा मिजाज डिफरेंट है। इसका मिजाज इसके अवाम ही ठीक कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये 2 महीने से ज़्यादा वज़ीर आज़म नहीं रहेगा। ये हमारी कानूनी TV की जो है ना पेशन गोई है। ठीक है, तो बड़ा करारा जवाब दिया है, तगड़ा जवाब दिया है, तगड़ा। उन्होंने कहा जी तुम पानी बंद करोगे, हम हमला कर देंगे, बगैर वार्निंग दिए। हमले से याद आया, सर जी इनका इलाज करें। ये आफ्ताब इकबाल, शहबाज गिल अभी भी उसी ज़बान वो इंडिया की बोल रहे हैं कि ए तो सर जी सारा ड्रामा सी, कहते जी ए नूरा कुश्ती सी, ये जंग है सी नहीं, जैसे अलीमा ने कहा है। ये बड़े झूठे इंसान हैं। इनको इंशाल्लाह ताला कोई इनको घास नहीं डालेगा, देख लेना। फौज हो, सियासतदान हो, नवाज शरीफ हो, मरीम नवाज हो, शहबाज हो, पीपल्स पार्टी हो, इनको अब कोई वो घास डालने वाला नहीं है। ठीक है, बड़ी खबर भी आपको बीच में देता जाऊं जी। बड़ी खबर, आज परवेज़ इलाही जो कि PTI का सदर है कानूनी तरीके से, उसकी PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से हस्पताल में मुलाकात हुई है। लो जी, अब आपको हम ये बड़ी खबर दे रहे हैं। अब आप यकीन करें, वो आज तारण ने भी कहा है कि इमरान खान की बातें अब हमारे साथ ना किया करें, वो माजी का किस्सा हो गया है, वो किस्सा ख़त्म, अब आगे की बातें करें। ये बहुत बड़ी बात है। जो 2 साल से इमरान खान छाया हुआ था खबरों में, अब वो ख़त्म होता जा रहा है ना, ख़त्म होता जा रहा है। अब तो शोशे हैं, कहते अब्बा मरे या अम्मा मरे, असी तो चावल खाने ही खाने ने। कोई दुनिया में वाक़या हो जाए, ट्रंप जीत रहा है, इमरान खान बाहर आ रहा है, जंग लग गई है, इमरान खान बाहर आ रहा है, ए जनाब अली पीपल्स पार्टी ने जनाब कहा है कि गवर्नर द एक सीट और दो, इमरान खान बाहर आ रहा है। ये बेचारे सुबह ही वो कहते हैं, आज कोई मुझे मिसाल दे रहा था, जैसे वो यहूदी दीवार चाटते हैं ना, सारी रात सुबह दीवार चाटते हैं, तो दूसरे दिन सुबह आते हैं तो उसी तरह खड़ी होती है। ठीक है, वो समझते हैं कि शायद हम ये दीवार चाट लेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। इमरान किस्सा ख़त्म। और ये जो आज मुलाकात हुई है सदर की वाइस चेयरमैन के साथ, बस इधर कहानी ख़त्म होगी। आप देख लेना, जितने ये पार्लिमानी पार्टी हैं सारे इमरान खान से नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं कि इस शख्स ने सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोचा है। ये बीच में बड़ी अहम खबर आपको दे रहा हूँ, अभी जंग की खबरें और भी हैं। तो ये जनाब खबर कि शाह महमूद कुरैशी
اور پرویز الہی کا، ان کا اب کام چلے گا، اور یہ آئینی صدر ہے اور ایک وزیر وائس چیئرمین ہے، انہوں نے عمران خان کو فارغ کر دینا ہے، اور عمران خان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ حال میاں اظہر والا ہو رہا ہے، جڑے پرانے کوئی دوست نے نا ساڈے، میاں اظہر نے یہ کاف لیگ بنائی تھی، ٹھیک ہے، تو بنانے والا میاں اظہر تھا، نون لیگ سے بغاوت کرنے والا میاں اظہر تھا، تو اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ چودھریوں کو ہو گیا، چودھریوں کو ہو گیا اس کا فائدہ، تو میاں اظہر بیچارہ کلا رہ گیا، بالکل ساڈا کلیا نہیں لگتا دل وے۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے جو ملاقات یہ کروائی گئی ہے پرویز الہی کی وائس چانسلر اپنا وائس چیئرمین سے، یہ بہت بڑی خبر ہے، اس کا آپ نتیجہ دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے آئیں جی، حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے جماعت اسلامی کے کہ آپ دبنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھا کہہ دیں کشمیر ہمارا ہے، کشمیر بنے گا پاکستان، یہ نعرہ لگا دیں، آپ کوئی مذاکرات نہیں ہے، آپ یہ دباؤ ڈالو ان کے اوپر، کشمیری نکلو باہر، یہ کوئی موقع ہوتا ہے نا، وہ سر جی کہتے ہیں کہ ویلے دیاں نمازاں تے کوئلے دیاں ٹکراں، اب سکھوں کو نکلنا چاہیے، اس موقع پہ نکلنا چاہیے۔ جنگ کتنی 65 کے بعد اب ہوئی ہے باقاعدہ جنگ، 65 کے بعد، تو کشمیریوں کو بھی نکلنا چاہیے، اور جو سکھ ہیں ان کو بھی اپنا نکلنا چاہیے۔ سکھوں کے تو ایک بڑی اچھی ایک ویڈیو آ رہی تھی، انہوں نے کہا سکھ خالستان بنا لا لے ہو تو انہوں کوئی اینج ہاتھ آ کے چابی نہیں دے گا کہ اے لو خالستان دی چابی، تانوں تھوڑا جا قربانیاں دا برج بنانا پینا ہے، اور بالکل ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جناب محسن نقوی مذہبی علماء سے بھی مل رہے ہیں، اور ان کو شاباش لے بھی رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں کہ جناب مذہبی طبقے نے بھی اس موقع پہ بڑی یگانگت دکھائی ہے اور بڑی اتحاد دکھایا ہے انڈیا کے مقابلے میں، تو یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ سر جی صرف اتنا پارٹی کے علاوہ سارے اکٹھے ہو گئے، مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، تاجر ہوں، تاجروں میں بھی کتنے گروپ ہوتے ہیں نا سارے، وہ سارے اکٹھے ہو گئے سوائے فتنہ پارٹی کے۔ میں کہہ رہا ہوں 5 میزائل ادھر آپ نے مارنے ہیں، پاک فوج نے، پتہ ہے کدھر مارنے ہیں؟ ایک عمران ریاض پہ، شہباز گل پہ بہت پرزے نکال رہا ہے وہ، معید پیر زادہ پہ، صابر شاکر پہ، اور یہ آفتاب اقبال پہ، ان کے اوپر 5 کے اوپر ماریں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت سکھ بھی نکلیں اور وہ بھی نکلیں۔ آپ کو پتہ ہے مودی ایک بہت بڑی سازش کر رہا ہے کہ کرتارپور سنگھ بند کر دیا جائے، راہداری کرتارپور والی۔ تو سکھوں کب نکلو گے بتاؤ؟ تمہاری کرتارپور راہداری بند ہونے لگی ہے، واگا بارڈر بند ہو گیا ہے نا، تو اگلا نشانہ کرتارپور راہداری ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بند ہو جائے، تو نکلو، کب نکلو گے؟ نکلنا چاہیے نا ان کو، ٹھیک ہے۔ آگے آئیں جی، کہتے ہیں جو 10 مئی ہے نا، یہ بڑی دیر تک یاد رکھا جائے گا، 10 مئی۔ اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جناب ہم نے 6 طیارے گرائے ہیں۔ انہوں نے کہا جی چھٹا کیڑا طیارہ سی؟ انہوں نے کہا جی چھٹا میراج 2000، ثبوت کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ دیکھ لو سر جی، ساڑھے جوانہ نے، بہادر پائلٹاں نے کس طرح بدلہ لیا ہے۔ 6 جہاز ان کے اپنے علاقے میں، 7واں ایک وہ ہے، وہ جو کیری اٹھانے والا وہ ہے، وہ جنگی نہیں ہے، وہ دوسرا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس وقت جناب علی کرکٹ میچ نہیں ہو رہا، اس کی وجہ کوئی یہ ڈرون نہیں ہے، آندھی، شدید آندھی آ گئی ہے، بارش ہو رہی ہے، اور یہ آندھی اور بارش جو ہے ادھر انشاءاللہ پنجاب تک بھی آئے گی، راولپنڈی میں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ٹاس بھی نہیں ہوا اور گیم لیٹ ہو گئی ہے، شاید میچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کی آپ کو تفصیل بعد میں بتا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ویسے بھی انہوں نے کہا جی کہ ہیٹ ویو 20 تک رہے گی،
تو صبح 19 ہے، اس کے بعد جو ہے موسم شاید تھوڑا سا تبدیل ہوگا. ٹھیک ہے، تو امید کرتے ہیں جناب آپ ہم سے رابطے میں رہیں گے. 030047257552 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے، ٹھنڈا جوس پئیں، پانی پئیں، لسی پئیں اور نہائیں، بار بار نہائیں تاکہ آپ کی صحت ٹھیک رہے. ٹھیک ہے جی، اور رابطے کے لیے 030047257552. ٹھیک ہے، اور آج جس سوسائٹی میں رہ رہا ہوں وہاں مسلم لیگ نون جیت گئی ہے، لاکھ لاکھ مبارکہ. اور یہ نون لیگ بھاری اکثریت سے جیتی ہے، اور اتنے نعرے لگے نے ایک واری پھر شیر، یہ نعرے لگے ہیں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی. السلام علیکم. آج اتوار کا دن ہے. صبح صبح جناب میں ادھر آیا ہوں. ہماری سوسائٹی اعظم گارڈن میں الیکشن ہے، اور یہ کافی ادھر کٹھے ہوئے ہیں، الیکشن شروع ہونے والا ہے. تو یہ ہمارے مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں ملک عدنان ذوالفقار کھوکھر، وہ ان کا پینل انشاءاللہ جیتے گا. تو یہ ہم تصویر بنا رہے ہیں ساری آپ کی. اس وقت تھوڑا سا ناشتہ واشتہ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، ہاں جی. یہ انہوں نے بڑی کمپین کی ہے، میاں غلام رسول صاحب نے، اور انہوں نے یہ ٹھیک ہے. صبح کا ٹائم ہے، ناشتہ ہو رہا ہے، ناشتہ تازہ ناشتہ بن رہا ہے حلوہ پوڑی کا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. یہ ہمارا سوسائٹی کا آفس ہے. تو یہاں پہ جناب ابھی ووٹنگ شروع ہونے والی ہے. ٹھیک ہے جی، آ جاؤ پریزیڈنٹ عدنان ذوالفقار. ماشاءاللہ آپ کی کتنی امید ہے جیتنے کی جی؟ آپ کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جیتا ہماری ہے، آپ کی ہے. اچھا، اللہ کے فضل سے اعظم گارڈن کی جیت ہے. بڑے جوش جذبے سے آپ لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ جیت رہے ہیں. انشاءاللہ جی. چل ٹھیک ہے.